نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام بلال رضا عطاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ احسان جتانے کے حوالے سے کچھ مدنی پور ارشاد فرمائیں اور کچھ قرآنی آیت سے اس کے بارے میں بتائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کے اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اب اس کی تفسیر میں ہے، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے برباد نہ کرو، تفسیر سورۃ الجنان۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب باطل نہ کر دو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ فقیر کے ساتھ احسان کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عطا فرمایا تو اگر ہم جو ہے وہ اس کو اگر ہم کچھ دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی خیر خواہی کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمیں ثواب ملے گا۔ فقیر سے مراد یہ نہیں کہ جو بس اسٹاپ پہ جو کھڑے ہوتے ہیں 8 آنے دے دو یا 25 پیسے دے دو، یہ والے نہیں۔ فقیر جو ہے وہ شرعی فقیر، غریب ہو، مسجد کا امام ہو اسے بھی دے سکتے ہیں، اپنا اسلامی بھائی ہو، اگر آپ جیسے جامعۃ المدینہ میں تو آپ کا جو آپ کے ہی درجے میں ایک شخص ہے وہ بیچارہ اس کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہے تو اسی کو صدقہ دے دیں، اسی کو دے دیں تو یہ انشاءاللہ کار ثواب ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اب جو ہے وہ کسی نے یہ صدقہ دے دیا، کسی نے یہ مال خرچ کیا، کسی نے اس کی مدد کر دی، اب یہ مدد کرنا، یہ خیرات کرنا، یہ صدقہ کرنا، یہ احسان کرنا، اسے جتلانا، یعنی اس بات کا ایسے تانا دینا، ارے تمہارے پاس تھا کیا کہ میں نے تو سارا تمہیں دیا ہے، یا پھر دوسروں کو بتانا میں نے اس کی مدد کی ہے، اس کے بعد بیچارہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، یہ میں نے اس کی مدد کی ہے، ورنہ اس کے بعد تھا کیا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ احسان جتلا کر جو ہے وہ اس بیچارے کے بارے میں لوگوں کو بتانا، اچھا اس سے ظاہر ہے کہ اس کو اذیت ہوگی، تو یہ کام کرنا پھر
ثواب جو ملا تھا صدقہ دینے کا، احسان کرنے کا، تو یہ کام جو ہے وہ ثواب پھر ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ حضور آج کل وہ 25 پیسے اور یہ 50 پیسے کا دور تو ہے نہیں، مانگنے والے تو اب وہ اس طرح کے رہے نہیں ہیں۔ ہاں آج کل تو فقیر جو وہ سنا ہے، میں 5 روپے بھی نہیں لیتے۔ ایک فقیر کا میں نے سنا تھا، نابینا تھا، کسی مسجد کے باہر کھڑا رہتا تھا، یہ بتاتے ہیں وہ لوگ وہاں کے، کسی نے بتایا تھا، اور یہ بات سنے 10-15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو اس کا یہ تھا کہ تھا نابینا بظاہر، ڈنڈا بھی ہوتا تھا اس کے پاس۔ اب اگر کوئی اس کو کاغذ دے دے نا خالی، تو مارنے کے لیے دوڑتا تھا، پہچان ہو جاتی تھی۔ اب یہ سمجھ یہ نہیں تھی مارنے کے لیے دوڑتا کہ نابینا ہو سے پتا چلے گا یہ ادھر دوڑ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اس کو میں ماروں ڈنڈا۔ ایک تو یہ، دوسرا ایک یہاں میں نے فقیر دیکھا تھا، تو یہ پرانی بات ہے، جب وہ ایسا چالاک، تو اس سے کسی نے کر لیا معاہدہ کہ میرے پاس جو نا وہ کھلے پیسے نہیں ہیں، تو میں جو نا آپ کو 50 کا نوٹ دیتا ہوں، اب 5 روپے آپ رکھ لو، 45 روپے واپس دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس بیچارے نے دے دے 50 روپے اس کو، اور بولے میرے 45 روپے ہیں کیا؟ بولے میرے 45 آپ کو 50 کا نوٹ کیا ہے؟ کر کے جو نا نہیں تھی اس نے۔ اب وہ بیچارہ شرمائے گا کہ میں اگر سے 45 روپے لینے کروں گا تو لوگ مجھے ماریں گے، تم فقیر سے تم لے رہے ہو پیسے، اس کی کون مانے گا کہ میں نے 50 کا نوٹ دیا، یہ اس نے دبا لیا، اور یہاں کے بعد یہ 10 کے نوٹ اس نے رکھے ہوئے، یہ مجھے دے نہیں رہا۔ خیر بیچاروں کو نہیں ملے۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں یہ مانگنے والے۔ ایک ہمارے اسلامی نے بتایا کہ وہ ایک چڑھا تھا ٹرین میں، یوں ہی واسطے نہیں، وہ لٹکی بھی تھی، تو خیر وہ تھا ایک اسلامی بھائی اپنے جا رہے تھے، تو پھر اس سے پکڑ لیا ایک نے، دوسرا ہاتھ تو نکل کہاں ہے تیرا، پکڑ لیا پیچھے سے، کمر یوں نکال لیتے نا پیچھے کر کے۔ تو ایسے ڈرامے باز بھی ہوتے ہیں۔ ان کو کتنے دینے چاہیے؟ نہیں یہ جو سائلین ہوتے ہیں نا اس طرح کے مانگنے والے، ان کو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ باقی یہ کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو سب سے پہلے پیش نظر رکھا جائے، جو قریبی رشتہ دار ہو اس کو دینا زیادہ ثواب ہے۔ مدنی پھول، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ اے عاشقان رسول، اپنے سینے میں قرآن پاک محفوظ کر لیں۔ اگر پورا قرآن پاک محفوظ نہیں کر سکتے تو قرآن کی چند صورتیں ہی یاد کر لیں۔ یہ سوال تھا جیسے کہ چہرے کا حسن داڑھی ہے، جی، اور میں نے پڑھا ہے کہ جنت میں جنتیوں کی داڑھی نہیں ہوگی، تو اس کے بارے میں وضاحت رہنمائی فرما دیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ میلادی کسوٹی۔ کیا وہ جاندار؟ جی ہاں۔ کیا انسان ہے؟ جی ہاں۔ کیا وہ انبیاء کرام میں سے ہے؟ جی نہیں۔ کیا اولیاء میں سے ہیں، اللہ کے ولی ہیں؟ وجہ شہرت ولایت نہیں ہے۔ وہ ظاہری حیات سے متصف ہے؟ جی نہیں۔ کیا ان کے انتقال کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے؟ جی نہیں۔ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ جی نہیں۔ امیر اہل سنت نے ان کی زیارت کی ہے؟ ملاقات ہوئی ہے، بالکل۔ وجہ شہرت مفتی صاحب ہیں، مفتی ہیں؟ وجہ شہرت مفتی ہونا نہیں۔ کیا ان کا تعلق باب المدینہ سے ہے؟ جی نہیں۔ کیا ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ پاکستان سے تعلق تھا ان کا۔ کیا ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے؟ جی نہیں۔ 11واں سوال ہے۔ کیا انہوں نے کوئی کتابیں لکھی ہیں؟ یعنی مصنف؟ جی۔ جی ہاں۔ کیا ان کا تعلق پنجاب سے؟ جی نہیں۔ انتقال ہوا پنجاب سے کہاں سے تعلق ہوگا؟ کیا ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا؟ جی ہاں۔ حیدرآباد بولو کیوں رہی ہے؟ آپ کی مرادی شخصیت حاجی زمزم رضا عطاری ہیں؟ آپ کا جواب درست ہے۔ چلتی ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں۔ اس میں یہ ہے کہ آخری وقت تک انتظار کیا جائے گا کہ ریل رک جائے۔ اب پتہ ہے کہ ریل نہیں رکے گی، اب وقت بھی جا رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ قبلہ شریف کا تعین کر کے پھر یہ کہ کھڑے ہو کر بندہ جو فرض نماز ادا کر لے، پھر یہی نماز جو ہے وہ منزل پر پہنچ کر یا کہیں بھی جہاں بندہ ٹھہر کے پڑھ سکتا ہے
زمین پر تو یہ نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی. ناریل مبارک والی ٹوپیاں آج کل چل رہی ہے، سر پہ جو ہے نا ناریل مبارک کا نقش پورا واضح ہوتا ہے، اور یہ پہن کے بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جانا چاہیے. مدنی پھول لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 بار روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل رنج و غم دور ہوں گے اور دل کی گھبراہٹ میں کمی ہوگی. کام بورنگ کا کرتے ہیں، نماز کا بھی ٹائم بھی نہیں ملتا اس کام میں. کیوں نہیں ملتا؟ کون سی مشین نہیں کرتے ہیں یا نہیں ہاتھ سے کرتے ہیں؟ تو نماز کے ٹائم میں ظاہر ہے کہ وہ سارا کام موقوف کر کے نماز پڑھ لیں. کوئی تو جانے دیتے، کہتے ہیں نہیں یہ کام چل رہا ہے اس کو چلاؤ. نہیں تو ایسی جگہ پھر کام کرنا جائز نہیں کہ جو نماز پڑھنے سے روکیں گے، روکتے ہیں. مدنی پھول حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کا دوسرے پر قرض ہو اور اس کا طے شدہ وقت گزر جائے تو ہر روز اسی قدر روپیہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. کتنا؟ جتنا قرض ہے. تو اے عاشقان رسول، اگر کسی کو قرض دیا اور اس نے وقت پر وہ ادا نہ کر سکا، اس بیچارے کے ساتھ کوئی مجبوری ہوگی، پریشانی ہوگی، تو اس کی مدت جو ہے وہ بڑھا دیجئے اور ثواب کمائیے، تاکہ ایک مسلمان کے ساتھ خیرخواہی ہو اور ہمیں جو اس خیرخواہی کا ثواب ملے گا. یہ بھی رہنمائی فرمائے کوئی شخص آئے کہ وہ آ کر کہنے لگے میں آپ کو روزانہ جو ہے مقروض آ جائے، قرض دینے والے کو میں روزانہ چاہتا ہوں آپ کے کچھ اتنے صدقے کا ثواب ملے، تو میں کچھ آپ کو ٹائم سے ڈیلے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صدقے کا ثواب ملتا رہے. تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ تو دیکھیں کہ جو مقروض ہے یعنی جس نے قرض لیا ہوا ہے اسے تو ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے کہ وہ ٹائم پر ادا کر دے. اور قرض میں تو ایسا ہے کہ جیسے 1 سال کی مدت طے کی اور جو قرض کھائے وہ آ گیا اگلے دن ہی 1 مہینے کے بعد آ کے میرا قرض دے دو، اب یہ دینا لازم ہو جائے گا. البتہ کہ اگر کوئی چیز خریدی اور اس کے عوض پر جو دین تھا اس میں جو مدت طے تھی تو اس میں جو وہ جو قرض کھائے اس میں وہ پہلے سے تقاضا نہیں کر سکتا. تو قرض اور دین میں تھوڑا سا با اعتبار حکم فرق ہے کہ جو تجارت کے اندر جو اس میں ادھاری ہوتی ہے نا تو وہ دین ہے، تو اس میں جو مدت طے ہوئی جو قرض کھائے وہ پہلے مدت سے پہلے اگر مطالبہ بالفرض کرتا بھی ہے تو اب جو مدیون ہے جو مقروض ہے اسے جو ہے وہ دینا لازم نہیں. یعنی اگر وہ نہیں دیتا مدت سے پہلے اس کے مطالبے پر تو یہ گناہ گر نہیں. جبکہ قرض میں دوسرا مسئلہ ہے، جیسے کسی نے قرض لی، جیسے ادھار رقم لے لی کسی سے کہ مجھے 1 سال کے لیے ادھار چاہیے 1200 روپے. اب جو ہے وہ اگلا جو ہے وہ قرض کا جو 1 مہینے کے بعد آ گیا اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے 1200 روپے دے دیں. اب یہ ہے کہ وہ دے دے، یعنی قرض کا یہاں جو ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے وقت سے پہلے. سوال یہ ہے کہ اگر سنت اور نفل اور سنت غیر موقعہ پڑھ رہا ہے، جماعت قائم ہو جائے، تو اس میں حکم یہ ہے کہ وہ شفعہ یعنی 2 رکعت پر سلام پھیر دے. اور اگر فرض ادا کر رہا ہے، جماعت شروع ہو جائے تو کھڑے کھڑے سلام پھیر کر شریک ہو جائیں. وتر ہو نہیں سکتا کیونکہ عشاء کے بعد ادا کیے جاتے ہیں. سنت موقدہ کا حکم کیا ہے؟ سنت موقدہ جو ہے پوری کر کے پھر ہی اب وہ شامل ہوگا جماعت میں. 4 رکعت مکمل کر کے 4 رکعت. محمد کامران اتاری لیسٹر UK. اب جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جیسے بیٹھے بیٹھے اونگ آ جاتی ہے، ایک دم جھٹکا لگتا ہے، تو کیا ایسا ہی جھٹکا لگے تو بندہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے اس کے بعد؟ عطا کر سکتا ہے بالکل. اچھا، یہ تہجد کی نماز وضو کے ساتھ ہوگی بغیر وضو کے ہوگی جو انہوں نے اس طرح بتایا؟ تھا اور یہ اونگ جو آئی ہے جھٹکا لگا نیند کا، یہ بحالت وضو ہی لگا تو وضو بھی قائم ہے. حکایت ماں کی دعا کا اثر. حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے، میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی مال نہیں اور اس گھر کو میں بیچ بھی نہیں سکتی، لہذا آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیجئے کہ وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے، کیونکہ اب نہ تو مجھے دن کو قرار آتا ہے اور نہ ہی رات کو نیند آتی ہے. آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، محترمہ
آپ جائیے، میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سر جھکا کر بیٹھ گئے اور آپ کے مبارک ہونٹ جنبش کر رہے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ کچھ عرصے بعد وہی بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی کہ الحمدللہ عز و جل، میرا بیٹا سلامتی کے ساتھ لوٹ آیا ہے اور وہ آپ کی بارگاہ میں اپنا سفر نامہ بھی بیان کرے گا۔ چنانچہ بیٹا آیا اور بولا، میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رومی بادشاہ کی قید میں تھا، اس کے قبضے میں بہت سارے باغات تھے، وہ ہر روز ہمیں اپنے باغات میں کام کرنے کے لیے بھیجتا اور شام واپس قید خانے میں ڈلوا دیتا۔ ایک دن جب ہم مغرب کے بعد باغات میں کام کر کے واپس قید خانے کی طرف آ رہے تھے تو اچانک میرے پاؤں میں بندھی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں۔ راوی کا بیان ہے کہ نوجوان نے جس دن اور جس وقت میں بیڑیاں ٹوٹنے کے بارے میں بتایا تھا وہ وہی دن اور وقت تھا جس میں بڑھیا حضرت ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ بیٹے نے بتایا کہ سپاہیوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تو نے بیڑیاں توڑی ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، وہ تو خود بخود میرے پاؤں سے ٹوٹ کر گر پڑی ہیں۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے افسر کو بتایا۔ وہ بھی حیران ہوا اور اس نے فوراً ایک لوہار کو بلوا کر کہا کہ اس نوجوان کو بیڑیوں میں جکڑ دو۔ لوہار نے مجھے بیڑیاں پہنا دی، ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ وہ بیڑیاں پھر میرے پاؤں سے ٹوٹ گئیں۔ میرے اس معاملے پر سب لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے اپنے راہبوں یعنی مذہبی پیشواؤں کو بلا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہبوں نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اللہ کریم نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے۔ سپاہی بولے کہ جب اللہ پاک نے تجھے آزاد فرما دیا ہے تو ہم کیوں کر تجھے بیڑیوں میں جکڑ سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر رومیوں نے مجھے رہا کر دیا اور مجھے مسلمانوں سے ملا دیا۔ تو یوں ماں کی دعا اور ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی کا پروانہ نصیب ہو گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے؟ فرمایا نعم، اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے، یعنی اسے سب کچھ قدرت ہے، اس سے پاک ہے کہ وہ اس کو اس ثواب کے دینے سے عاجز کہا جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی حالت میں صبح کی تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کے نافرمان ہو تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، وَإِنْ ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ظلم کریں، تو ارشاد فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، یعنی وہی تیری جنت اور تیری دوزخ ہیں۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کی پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کی پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ متی اپنے ماں باپ کا کرم ان کا، متی اپنے ماں باپ کا کرم ان کا، ہر ایک حکم لاؤ بجایا الہی، ہر ایک حکم لاؤ بجایا الہی۔ جواب دیجئے،
शैतान को जमाही क्यों पसंद है? इसकी एक वजह ये लिखी गई है कि जमाही जो है ना ये इबादत से सुस्ती वगैरह काहिली की तरफ ले जाती है, यानी सुस्ती होती है जब तभी जो है ना वो जमाही आती है, इसलिए उसको पसंद है कि सुस्त हो गया अब ये इबादत नहीं कर पाएगा। आप और कोई जवाब देगा? हुजूर इसकी एक ये इल्लत लिखी गई कि इससे इंसान का मुंह टेढ़ा हो जाता है तो शैतान देख कर हंसता है, इस वजह से उसको पसंद है। चले इनका जवाब जो है ना वो दुरुस्त मान लेते हैं। इनका जवाब मदीना। असल में जमाही से जो है ना वो बंदे को इबादत में चुस्ती नहीं रहती और ये गफलत में पड़ जाता है, सो गाफिल हो जाता है, तो इसलिए शैतान को ये पसंद है। हजरत आदम अला नबीना वालेसलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 1000 बरस थी। आपका जवाब दुरुस्त है। मदनी फूल अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुबारक पेशे। हजरत आदम अला नबीना वालेसलाम कपड़ा बुनने का काम फरमाते थे और आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो बाद में खेती बाड़ी जो है वो इसे इख्तियार फरमा लिया, यानी बाद में आप अलैहिस्सलाम जो है वो पहले आप कपड़ा बुनते थे, इसके बाद जो वो खेती बाड़ी जो आप फरमाते थे। और हजरत नूह अला नबीना वालेसलाम जो है वो लकड़ी का काम करते थे, कारपेंटर वाला काम आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे। और किश्ती नूह तो आपने सुना ही होगा, किश्ती जो वो लकड़ी ही की थी। और हजरत इब्राहिम अला नबीना वालेसलाम खेती बाड़ी फरमाया करते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सय्यदी, जो सदके के फ़ज़ाइल हदीस में आए हैं, जैसे सदका गर्मी कब्र की गर्मी से बचाता है, आदमी बरोज़े हशर अपने सदके के साए में होगा, इससे माली सदक़ात मुराद हैं या मुतलकन सदका, जैसे किसी को इल्म की बात बताना सदका है, मुसलमान के सामने मुस्कुराना सदका है, ये इससे मुतलकन सदका मुराद है या माली सदका मुराद है? सर ये रवायत जहाँ भी बयान हुई ना वहाँ माली सदके का जिक्र हुआ है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन जो हैं उन्होंने जो दीवार जो जाजूज माजूज के लिए जो तामीर कराई थी या की थी, तो उस आज तक इतनी सदियां गुजर गई, उसकी दरियाफ्त आज तक किसी ऐसा कोई जगह मुतय्यन हो सके कि वो कहाँ हैं, क्या कुर्ब क़यामत तो उनका ज़हूर होने का मालूमात हो रही हैं, लेकिन इस दुनिया में रिसर्च जो हो रही है या दरियाफ्त जो हो रही है जो उसमें उसके लिए कोई इल्म है, कोई मालूमात? दरियाफ्त नहीं हो रही, नहीं हो अभी तक तो। हाँ तो ये तो नहीं कि हर चीज़ जो है ना वो साइंसदानों को पता चले ये ज़रूरी है, वरना साइंसदानों को कई चीज़ें पता चल गई हैं, क्या उस पर ही अमल करते हैं? अब ये है कि सूअर का गोश्त खाने से जो ना कीड़े आते हैं दिमाग में, कीड़े पैदा होते हैं, ये रिसर्च ही है साइंसदानों की। शराब पीने से जो ना हार्ट अटैक होता है या हार्ट के अमराज होते हैं, क्या ये छोड़ दिए इन्होंने शराबें? ज़रूरी तो नहीं कि हर रिसर्च जो है ना वो हो और दूसरे के जो रिसर्च हो उस पर ये माने भी है। यानी अभी तक पहुंच नहीं सकी साइंसदान जो लोग अभी तक नहीं पहुंच सके। तुर्की के पास है ये मकाम। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जो है वो एक साहिब हाजिर हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जो ना वो फला जगह गया था, वो जगह वही तुर्की के आसपास थी। उस वक्त तो तुर्की नहीं था। उन्होंने कहा कि शाम के वक्त मुझे एक शोर की आवाज़ आई, तो वो जो साहिब थे उन्होंने ये आवाज़ किस चीज़ की है? उसने कहा हर शाम जो ना ये आवाज़ आती है यहाँ इस तरह की। तो फिर जो इन्होंने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जो अर्ज़ की, तो उन्होंने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया कि ये जगह याजूज माजूज वाली ही है, कि जो हमने सरकार इस्लाम से जो अलामत वगैरह सुनी थी। जिस चीज़ को अल्लाह पाक ने लोगों की निगाहों से छुपा दिया, साइंसदान भी वहाँ नहीं पहुँच पाए। बिल्कुल। मीलादी कसौटी। सैयदी, क्या वो जानदार है? जी नहीं। क्या वो कोई किताब है? जी नहीं। क्या उस शय का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है? जी नहीं, सराहतन नहीं। वो कोई मकाम है? जी हाँ। अरब शरीफ में? अरब शरीफ से मुराद क्या? हरमैन तय्यबैन। हरमैन तय्यबैन में नहीं है। क्या वो मुकद्दस मकाम इराक में? जी नहीं। क्या वो मुकद्दस मकाम पाकिस्तान में?
جی نہیں. کیا وہ مقدس مقام سوریہ میں؟ جی نہیں. سوریہ کس کو کہتے ہیں؟ شام. مقدس مقام ہند میں ہے؟ جی نہیں. مکہ شریف؟ حرم طیبہ کا نہ ہو چکا ہے. عرب شریف میں؟ جی ہاں. عرب شریف تک پہنچ گئے ہیں. 2 سوال باقی ہیں. مکہ مکرمہ سے 200 کلومیٹر کے اندر اندر ہے؟ جی نہیں. ان کو مزید 5 سوال دیے. مزار شریف ہے؟ جی نہیں. اماد بھائی کو بھی شامل کر لیں اب تو. چلیں اماد بھائی آپ بھی سوال کریں. مناسک حج سے تعلق ہے؟ جی نہیں. چلیے. کوئی غار ہے؟ جی نہیں. مسجد ہے؟ جی نہیں. کوئی جبل؟ جی نہیں. آج مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ ہوا ہے؟ یکم ربیع نور سے لے کر جو ہے نا وہ جو اب تک عمومی مدنی مذاکرے ہوئے نا تو اس میں جو ہے وہاں کا تذکرہ ہوا ہے اس مقام کا. کیا اس مقام کی نسبت سرکار علیہ السلام سے خاص ہے وجہ شہرت؟ بالکل نہیں. وہاں کوئی معرکہ ہوا ہے؟ جی نہیں. اب اشارہ عنایت فرما دیں. سوالات تو مک گئے. سیدی اعلیٰ حضرت نے جو نا ایک وہاں ایک معاملہ ہوا تھا اس حوالے سے جو نا اعلیٰ حضرت کے شعر بھی ہے. ایک شعر؟ ہزاروں ویسے سینکڑوں ویسے؟ نہیں وہ مشہور شعر ہے. مشہور بھی اعلیٰ حضرت کے سینکڑوں ہیں. نہیں وہ ایک ایسا شعر ہے اور وہاں ایک واقعہ ہوا تھا وہ مشہور ہے. اچھا جس دن اس کا تذکرہ ہوا تھا اس دن کلام بھی پڑھا گیا تھا. وہاں کوئی صلح ہوئی تھی؟ جی نہیں. حدیبیہ والا مقام جو نا مکہ مکرمہ سے قریب ہے. جی جی مکہ شریف کے 200 قریب ہے. کلومیٹر. حدیبیہ اور وہیں پر صلح حدیبیہ والا معاملہ ہوا تھا اور سرکار علیہ السلام کا وہاں قیام ہوا تھا. یہ مکے سے باہر یہ لوگ آ گئے تھے. اس طرح کی صورت بنی تھی. ان کو موقع دیا جائے یا ایک کتھئی امامے والے کو پھر سبز امامے والے کو پھر ہلکے سبز امامے والے کو مدنی فیس کے ساتھ نام بتانا ہے آپ نے. یعنی فضا نے نماز پڑھ لی ہے کتنے دنوں میں پڑھ لیں گے؟ 1 ماہ. 1 ماہ. بتائیں آپ کا مرادی مقام وہ ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب نماز عصر قضا ہوئی تو حضور علیہ السلام نے سورج واپس بلایا تھا. آپ کا جواب درست ہے. مقام صحابہ مدینہ منورہ سے 200 کلومیٹر کے اندر اندر ہے. شعر کیا اعلیٰ حضرت کس کا؟ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے. فیضان نماز کتاب ان کو دیں. دانش وگینی جو کتاب. اے جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت تو صدا رہے سلامت تو صدا رہے سلامت تجھ پر ہو رب کی رحمت. اے جانشین امیر اہل سنت جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت تو صدا رہے سلامت تجھ پر